اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سوال بھی آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اس کی رضا میں فرق کیا ہے۔ بہرحال آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع میں نے قائم کیا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کا مطلب کیا ہے یا اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رضاؤں کو تو ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا ہے کیا، یہ بات ذرا جان لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بنایا ہے، بھجوایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی آزادی دے دی ہے۔ پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں وہ مقصد ہے کیا۔ وہ مقصد اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ۔ اللہ کے سوا ہماری نہ کوئی منزل ہے نہ ہو سکتی ہے۔ دوسری کوئی منزل اگر آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بتا دیں۔ اللہ کے سوا کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ اللہ ہی ہماری منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں، مقصود اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، لیکن ہمیں مجبور نہیں پیدا کیا۔ یہ اس منزل تک ہم نے خود پہنچنا ہے، اللہ تک ہمیں خود کوشش کر کے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون انسان کا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جبر نہیں رکھا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی والی بات نہیں ہے۔ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے آسان بنا دے گا۔ بہرحال ہم اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، انسان اپنی معراج تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ معراج اس کی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ اللہ سے ملاقات کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے دیدار کے قابل یہ اپنے آپ کو کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے، اور بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اختیار دیا ہے وہاں کچھ چیزیں امانت کے طور پہ بھی دی ہیں۔ کیا مطلب؟ امانت کیا ہے؟ یہ زندگی امانت ہے۔ آپ کو زندگی ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ امانت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ دیکھیں، مال اور جان، اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے نا، مال اور جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، زندگی دی ہے اور وسائل بھی دی ہیں۔ ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، یعنی ظاہری روپیہ ٹکا اگر نہیں بھی ہے، تو آپ کے پاس 2 آنکھیں تو ہیں، آپ کے پاس کچھ اختیار تو ہے، کھانے کا اختیار ہے، کیا کہیں، کس طرح زندگی گزاریں، کیا پہنیں، کس طریقے سے پہنیں۔ دیکھیں، مال اور جان یعنی زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے، اور اس کے ساتھ وسائل بھی دیے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ تو ہے۔ یہ جسم ہے نا آپ کے پاس، آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، یہ آپ روز و شب جو گزار رہے ہیں، اس کو گزارنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ تو اب یہ کامیابی ہماری کس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اس میں ہم خیانت نہ کریں۔ جو اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مال و جان کا، یا جو کچھ بھی ہے، اس کو واپس لوٹا دیں ہم اللہ تعالیٰ کو۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس اختیار کو واپس لوٹا دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی نہیں آتی، اور واقعی نہیں آتی۔ ہماری عقل تو نہیں ہے، نہ ہمیں منزل کا پتہ ہے، نہ اس راستے کا پتہ ہے۔ تو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو بھی وسائل ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، سمجھ ہے، اکثر تو ہم اپنے آپ کو، ہر انسان اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں۔ انسان قرار دیتا ہے نا اپنے آپ کو؟ نہیں،
یہ جو آپ کی سوچ سمجھ سب کچھ آپ اللہ کو واپس کر دیں، اے اللہ، اور یہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو تو کہے گا بس وہی ہوگا، تو بتا کہ میں کیا کروں، جسم کو کیسے استعمال کروں، کیسا لباس پہنوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ تو یہ اختیار واپس لوٹا دیں۔ اگر وہ آپ اختیار واپس لوٹا دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، آپ بامراد ہو گئے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں دے دیا۔ جس نے بھی اپنا اختیار واپس اللہ کو لوٹا دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ شخص جنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم